پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ ہاں جی سید صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو حارث بھائی، دس از فرحان۔ تھوڑے عرصے سے آپ کو فالو کر رہا ہوں تو میں نے کہا کوئکلی آپ سے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ حارث بھائی بات کریں گے لیکن مطلب obviously I don't mean any kind of disrespect. I genuinely want to understand this thing. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایتھیسٹ بھائی ہوتے ہیں تو وہ ان کی ایک اسپیسیفک جرنی ہوتی ہے اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ جرنی. مطلب ہمارے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے لیکن آئی ریسپیکٹ دیٹ جرنی. مطلب وداؤٹ لاجیکل تھنکنگ، وداؤٹ بینگ انبائسڈ آپ وہاں تک پروبیبلی نہیں پہنچ سکتے. اینڈ اگین آئی ریسپیکٹ دیٹ. میرا کویشچن حارث بھائی یہ ہے کہ اٹس ٹوٹلی اوکے اگر آپ کوئی کسی بلیف سسٹم کو، چاہے مسلمانوں کا ہو کسی بھی دین کا ہو، آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ اس کو کویشچن کرتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں. حارث بھائی ایک چیز میں نوٹ کرتا ہوں، ہمیشہ ہمارے جو ایتھیسٹ بھائی ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ مضحکہ خیز باتیں کیوں ہو جاتی ہیں. وہ تھوڑا سا مطلب یہ تو ہمارے جو ایتھیسٹ بھائی ہیں تو آپ کے بلیف سسٹم کا بیس ہے کہ بی ریسپیکٹفل اینڈ بی لاجیکل اینڈ مطلب وہ جو پراپر ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن کی جو بیس ہوتی ہے نا، تو وہ تو مطلب آپ کا تو بلیف سسٹم ہی وہ ہے. آپ سے مراد مطلب ایتھیسٹ کا تو وہاں پہ پھر ذرا یہ تھوڑی سی مطلب honestly مطلب I'm not finding the right word لیکن تھوڑی سی بدتمیزی، تھوڑا سا مذاق اڑانا، جان بوجھ کے وہیں پہ پنچ کرنا جہاں پہ تکلیف ہوتی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ مین کہ میں مسلمان ہوں تو مطلب میرا شکر الحمد للہ بڑا کنٹرول ہے، آپ 2-4 گالیاں بھی دے دیں تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن وہ آپ کی بلیف سسٹم ہے وہ اتنا وہ مضبوط، وہ تھوڑا سا پھر سمجھ لیں میرا کویسچن. آپ نے کہا کہ ایتھیسٹ کا کچھ ایک اپنا ایک جرنی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان کا بائس ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کے اوپر وہ اس کے اوپر نہیں آ سکتے، میننگ تھیولوجیکل ورلڈ ویو کو سمجھ نہیں سکتے. یہ بڑی فنڈامنٹلی غلط بات ہے کیونکہ ایتھیسٹ، میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، مجھے اسلام نے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. میں جس طرح مجھے لگتا ہے شاید آپ بھی باہر کے کہیں پہ ملک میں رہتے ہیں، بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، وہاں پہ پھر ان کو سٹیزن شپس وغیرہ مل جاتے ہیں تو وہیں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. تو میں بھی 19 سال کی عمر میں باہر چلا گیا تھا ڈگری لینے، اور پڑھ کے میں نے پھر اپنی پی آر اپلائی کیا، مجھے پی آر مل گئی. اس وقت تک میں مسلمان نہیں تھا، بعد میں ایتھیسٹ ہوا. تو مجھے اسلام نے کوئی تکلیف نہیں تھی پہنچائی. تو میرا تو ایک پیورلی ایک انٹلیکچوئل جرنی تھا، اور اس انٹلیکچوئلزم کے اوپر یعنی کوئی ایموشنل وغیرہ کوئی بھی نہیں، حالانکہ ایون ایموشنل کوئی جرنی بھی ہو اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. حارث بھائی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ آپ کویسچن شاید نہیں سمجھ سکے تو اس لیے میں آ رہا ہوں نہیں، آپ نے بالکل الٹا بولا. حارث بھائی کویسچن کو چھوڑ تھا، کویسچن یہ تھا کہ آپ کی جو جرنی ہوتی ہے وہ پیورلی بیسڈ ہی رسپیکٹ پہ، لاجیکل تھنکنگ پہ، ایسا نہیں ہے؟ نہیں، آپ کو کس نے کہا رسپیکٹ کے اوپر؟ اگر ہم ہیومینٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرسودہ نظامات کو، فرسودہ روایات کی رسپیکٹ کرنے لگ جائیں. یہ ہیومینٹی کی ڈیفینیشن کسی نے نہیں، یہ ہیومینٹی کی ڈیفینیشن بتائی. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا سمجھ لیں کہ مجھے سمجھ آ گیا آپ کا پوائنٹ کیا، اور میں ادھر ہی آ رہا ہوں، پورا سمجھ آ جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا تو ہمارا جو جرنی ہے وہ پیورلی انٹلیکچوئل گراؤنڈز کے اوپر ہوتا ہے. انٹلیکچوئل گراؤنڈز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں فلسفی دیکھتے ہیں، سائنس دیکھتے ہیں، وٹ ایور دی ریزن میں بھی. جب آپ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈینجرز کیا ہیں ہماری زندگی میں، دنیا میں. ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو کسی کے سیاسی خیالات ہوں وہ بھی انٹلیکچوئل ریزن کے اوپر ہی، آپ ادھر رائٹ پہ ہوتے ہیں یا لیفٹ پہ ہوتے ہیں، یا نواز شریف کو کرتے ہیں سپورٹ یا عمران خان کو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بٹ اس کے ہم جب اثرات دیکھتے ہیں، ہم اس کے اوپر اپنا ان اثرات کی وجہ سے ہم اپنا ریئیکشن دیتے ہیں اس کے اوپر. اور اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہوتی کہ آپ نے جی اس کے اوپر آپ نے اس کو ٹچ نہیں کرنا. جی نواز شریف کے یہ مسئلے ہیں، عمران خان کے مسئلے ہیں، آپ نے اس کو ٹچ نہیں کرنا کیونکہ ان کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کے جو فالوورز ہیں، آپ جی ان کی تصحیق ہو سکتی ہے، ان کو تکلیف ہو سکتی ہے. یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. اسی طرح لیکن ہم نے ایک سٹینڈرڈ رکھا ہوا، اور یہ مغرب میں بھی یہ سٹینڈرڈ تھا جس کو کہتے ہیں جی مذہب ہے، مذہب کے اوپر نہیں بات کرنی.
किसी की कम्युनिज्म के ऊपर, कैपिटलिज्म के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, हर किसी के फेवरेट स्पोर्ट्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर तनकीद हो सकती है, रिडिक्यूल हो सकता है, लेकिन मजहब के ऊपर नहीं करना। अब एक फंडामेंटल से क्वेश्चन आता है, क्यों मजहब के ऊपर क्यों नहीं करना? मजहब के ऊपर क्यों नहीं हमने बात करनी? अब मजहब के ऊपर इसीलिए बात करनी क्योंकि जब आप मजहब को समझ जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि एक है जी कुछ तालीमात है मज़ाहिब की जो कि बड़ी ही मज़ाक़ खेज़ी हैं, यानी उड़ने वाला घोड़ा, या आपने तहारत कैसे करनी है, या आपने जी ये और कुछ है बड़ी ख़तरनाक है, जैसे बच्चों के आपने खतने करने हैं, जैसे आपने औरतों के का रवैया कैसे रखना, वगैरह वगैरह। इनके सोशल इफेक्ट्स होते हैं हमारी जिंदगियों के ऊपर, उसके नतीजे में हमारे मुआशरे बनते हैं। गुस्ताखी के ऊपर आपने रसूल अल्लाह का नाम अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे लगाया तो गुस्ताखी हो जाएगी। अब सैमसंग के बिलबोर्ड के भी सर तन से जुदा होने लगे हैं, लोगों के कत्ल आम हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों के रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट है, और इस तरह का इम्पैक्ट सिर्फ सियासत के जो मुखालिफ ओपिनियन होती है ना, सिर्फ सियासत में इससे ज्यादा वायलेंस होता है कि जी जब रेवोल्यूशन वगैरह आते हैं। और किसी दुनिया के मुआशरे में, किसी भी दुनिया के किसी शोबे में साइंस के ऊपर इख्तलाफात पे कोई सरतन से जुदा नहीं होते, फुटबॉल पे स्पोर्ट्स टीमों के उसके ऊपर सरतन से जुदा नहीं होते, सिर्फ सियासत पे और मजहब पे, इन दो चीजों के ऊपर सरतन से जुदा और कत्ल वगैरह खून बहाया जाता है। तो हम एक चीज के ऊपर तो बात कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर क्यों नहीं बात कर सकते? अब हारिस भाई, इस पे मेरे 2 फॉलोअप क्वेश्चंस हैं। एक फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि क्या अब देखें हम रूल ऑफ ग्राउंड सेट कर रहे हैं ना डिस्कशन के लिए, जो कि एंड वो थ्रू आउट सेम होगा, वो इस्लाम के लिए भी यही होगा, एथीज्म के लिए भी यही होगा, कोई भी जो टॉपिक पे हम बात करेंगे तो वो फिर सेम रूल ऑफ ग्राउंड होंगे ना। पहले हम कोई म्यूचुअल ग्राउंड्स पे आएंगे। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, किसी को गाली देते हैं तो खैर है, किसी भी लेवल पे किसी किस्म के वर्ड्स किसी के लिए भी यूज किए जाते हैं तो दैट्स टोटली ओके। वन, दैट्स अ क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज, ठीक है रिलीजन टैबू टॉपिक, मेरी बिलीफ के मुताबिक रिलीजन को टैबू टॉपिक नहीं होना चाहिए, इस पे खुली डुल्ली बिल्कुल खुली डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन फिर मतलब क्या इसमें आप कल फिर आप या मतलब दूसरे नॉन बिलीवर जो है, क्या इस पे कोई और फिर ये करेंगे कि जी आपके दूसरे टॉपिक्स होंगे जिस पे आप टैबू टॉपिक्स नहीं होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं न्यूयॉर्क में किसी मेन मार्केट में या किसी मेन जगह पे, या मैं खड़े होके क्या मैं दहशतगर्दी की बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? और क्या मैं वो ज्यूज वाले जो सारे सिलसिले हैं, क्या मैं उस पर बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्या मैं 9/11 के मैं तालिबान जिंदाबाद बोल सकता हूँ अमेरिका में कि नहीं बोल सकता? मतलब क्या ये रूल सिर्फ वन, क्या मैं हर एक चीज की डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ, हर एक वर्ड हर किसी के लिए यूज कर सकता हूँ? वन, टू, क्या हर एक टॉपिक पे बात हो सकती है हर एक जगह में? क्योंकि ये रूल ऑफ ग्राउंड तो फिर सेम होना चाहिए ना। अगर एक्सेप्शन डालेंगे फिर एक्सेप्शन में हमारा वाले भी डाल दें, अगर नहीं डालनी तो फिर ठीक है, फिर हमारा वाले भी मत डालें। डज इट मेक सेंस? जब किसी भी चीज का कोई असूल तय किया जाता है ना, उसके पीछे बड़ी सोच विचार की जाती है। आप इसमें एग्री करेंगे, एक सोच विचार के तहत ये रूल बनाए गए थे मजहबी मुआशरों में, और क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी बनाया गया था कि हमने ब्लास्फेमी नहीं करनी, वो बस नहीं करनी, हमारा वर्ल्ड व्यू है, इसके ऊपर बात नहीं करनी। क्रिश्चियनिटी में सरतन से जुदा होते रहे थे रेनेसांस से पहले तक, इस्लाम में आज तक होते रहे, दैट्स फेयर एनफ। उसके बाद दुनिया आगे चलेगी, उस दुनिया ने आपको 300 साल की तारीख के बाद दिखा दिया कैसी दुनिया बन सकती है अगर हम एक स्टेप आगे जाएं, यानी मजहब को पीछे रख दें और अगले रूल्स अब नए बनाएंगे। अब नए रूल बन गए, यहाँ पे हर चीज के ऊपर बात हो सकती है। आपने कहा गाली दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये वो चीजें जो एक एक इंसानी तबीयत के साथ साथ नहीं चलती। मैं आपको पता है हमारे पंजाबी मुआशरे में कितनी गाली गलौज की जाती है, माँ बहन की गाली। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, जो लोग माँ बहन की गालियां देते हैं, चाहे कितने बड़े सेलिब्रिटीज क्यों ना बन जाए, लोग उनको सुनना नहीं पसंद करते। अदबी एक होती है अदबी गाली, यानी ये बड़ा जाहिल इंसान है, ये तो बिल्कुल बंदर है, यानी इससे ज्यादा आगे लोग नहीं जाते। लेकिन ये एक तज़हीक वाली बात और मजे की बात है, कुरान के अंदर ये वाली गालियां लिखी हुई है, खंजीर है, ये बंदर है, ये वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है, जो गाली करने वाले जानवर हैं, ये काफिरों के लिए वर्ड यूज किए, लेकिन ये अदबी गाली के जुमरे में आता। ये बातें होती रहती हैं, हमेशा से होती आई हैं, और ये होती नहीं। और हम भी जो करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि यार आपने क्यों त्याग किया कि आप रसूल अल्लाह की इज़्दिवाजी जिंदगी के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन आप फिर हो सकता है अगले आने वाले मूल्य जो हैं वो ज्यादा गंदी जबान इस्तेमाल करें। तो मैं आपको ये कह रहा था कि असूल तो अब हम अगर एक तंज़ो मज़ाक के लेवल पे रखते हैं, और ये आपको इसको मानना पड़ेगा, वेस्ट में
बड़ी बातें जो हैं वो तंज़ो मज़ाक कॉमेडियंस जो हैं बड़ी बातें सोशल इश्यूज़ के ऊपर कर जाते हैं जो बड़ी टैबूज़ बातें होती हैं। अच्छा, तो ये इसमें हम वही जो मोरालिटी का लेवल है वो इस मुआशरे में ला रहे हैं और देखेंगे कि इसका आपको पता है डिसेंसिटाइज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर बार-बार बात करते हैं, तो लोग डिसेंसिटाइज़ हो जाते हैं। आप ये मान सकते हैं कि ये जो हो रहा चलता आया है कि जी इतनी सी बात पे रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया, अगर आपने ये कर दिया, वो कर दिया तो सर तन से जुदा। देवबंदी बरेलवियों से अब डरते हैं। मेरी देवबंदी मुफ्ती साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे वो ये तो हमें भी मारते हैं इतनी सी बात के ऊपर। तो ये तो आपको पता है कि ये चीज़ सही नहीं है। आपने अभी अपनी राय दी कि आपके हिसाब से मज़हब के ऊपर बात होनी चाहिए, ये कोई टैबू नहीं होना चाहिए। लेकिन आप क्या मान सकते हैं कि ये बातें पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर लोग जो हैं, जो टीएलपी ने जिस तरह के नहीं, आई एग्री बिल्कुल वो हमारा नहीं है। जनरली हाँ, इन अ ब्रॉडर कंटेक्स्ट मोस्टली आई वुड से most part of our Muslims or believers would say that हाँ, it should तो उसका एक it ही should be a सॉल्यूशन है। fixed topic. I तो agree, उसका I agree एक there. ही उसका फिर एक ही सॉल्यूशन है कि आप इसके ऊपर खुल के बात करें। आपको तरह-तरह के लोग मिलेंगे, तो उसके अंदर तंज़ो-मज़ाक भी होगा, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर हमने सियासत के ऊपर बादशाह भी नहीं अपने ऊपर बात करने देते थे। अगर हमने उसके ऊपर अपनी टॉलरेंस ऊपर कर दी कि नवाज शरीफ के ऊपर जुत्ते मार दिए, इमरान खान के ऊपर ताने कस दिए वगैरह-वगैरह और पूरी दुनिया में ये काम चल रहा है, तो हमारी एक टॉलरेंस का लेवल ऊपर गया और वी विल हैव टू रेज़ दैट टॉलरेंस लेवल फॉर रिलिजन एज़ वेल। ये पहली बात है। दूसरी अब आपने इसके फ़रोही सवाल इसके बाद में जो निकलता है, वो आपने लोग कहा कि ये लाइन फिर कहाँ पे लगेगी? क्या हमारे के ऊपर बात कर सकते हैं? आपको पता है 9/11 के ऊपर बड़े लोग बातें करते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरियाँ बड़ी चलती हैं। फ्रांस, जर्मनी होलोकॉस्ट को जो डिनाई करते हैं, उसके ऊपर भी कोई क्राइम नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका में होलोकॉस्ट को डिनाई कर सकते हैं। आपको एक पब्लिक आउटलैश वो आएगा, बैकलैश आएगा, वो हर बंदे का हक है, वो एहतजाज है उनका कि हम इस पे एग्री नहीं करते, वो भी ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं, इसके अंदर कोई ऐसी और उसकी जो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड में भी जो इसकी सजा रखी वो इसलिए रखी गई क्योंकि इन मुल्कों में सबसे ज्यादा इसका काम हुआ था। दैट्स व्हाई आई थिंक दैट्स अ नी जर्क रिएक्शन। आई डोंट एग्री विद दैट। तो आपके पास हर चीज के ऊपर बात करने का हक होना चाहिए। फिर आपने बात की कि क्या हम तालिबान जिंदाबाद की भी बात कर सकते हैं कि नहीं। वहां पर बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन एट वायलेंस। इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद ही ये है कि वायलेंस जो है वो मुआशरे में कम हो। जब आपको पता चलता है कि तालिबान वाले सरतन से जुदा करते हैं, पत्थर मार के लोगों को मारते हैं, उनकी हाथ पैर काटते हैं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको लिस्ट किया गया फॉर अ रीजन। एक रीजन की वजह से उसको दहशतगर्द तंजीम की लिस्ट में डाला गया। तो जब आप एक दहशतगर्द तंजीम के साथ अपना इल्हाक करते हैं या उसके साथ अपनी लॉयल्टी शो करते हैं, तो देन यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कंट्री। तो दैट्स व्हाई दैट कांट बी अलाउड। लेकिन यू शुड बी अलाउड, आपको अलाउ होना चाहिए कि आपने 9/11 के ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरियां देनी है, आपने फलानी होलोकॉस्ट के ऊपर जो जो आपने कहना है, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बैकलैश जस्ट लाइक हम भी बैकलैश के लिए प्रिपेयर हैं। हमें भी पता हमारा भी इसके ऊपर बैकलैश है। हाय गालिब भाई, गुड टू सी यू। अच्छा हाँ जी, हारिस भाई, कैसे हैं? इसमें अच्छा एक तो ये मैं इसमें डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर मैं सर हिला रहा हूं या मैं काउंटर आर्गुमेंट नहीं दे रहा हूं तो दैट्स जस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक स्पेस जी, बिकॉज़ जी। यू माइट हैव a specific platform, so I can't just keep arguing and go on and on and on, and that doesn't necessarily agree to everything Haris bhai and Ghalib bhai is saying. हारिस भाई, इसमें ये बातें देखें, इसमें मैं मेरे एक दोस्त है, बड़ा क्लोज दोस्त है मेरा, वो एथियस्ट है। उस दिन उसने मुझे मैसेज किया, कहता है कि यार ये यहाँ पे पेशावर में, मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ, पेशावर इन पेशावर राइट नाउ। तो उसने कहा यार ये चर्च है तो इनका ये कोई फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो कहता है यार यार मैंने कहा यार भाई आप तो एथियस्ट हो, तो आप क्या मतलब उनके उधर फंड करके क्या करना है, बाकी ह्यूमैनिटी सारी खत्म हो। वो जो हंस के कहता है मैं यकीन नहीं करता, वो तो करते हैं ना। समझ रहे मेरी बात? कहता है मैं आप बिलीव कह रहे हैं कि पेशावर में चर्च की फंड रेजिंग हो रही है और वो क्रिश्चियन लोग जो हैं मुसलमानों से भी पैसे मांग रहे हैं। नहीं, मेरा दोस्त है वो एथिस्ट है, तो कुछ क्रिश्चियंस के लिए वो फंड रेजिंग कर रहा था, मेरे एथियस्ट दोस्त। तो मेरा उससे सवाल ये था कि यार आप तो इस पे बिलीव ही नहीं करते। तो उसने कहा यार मैं बिलीव नहीं करता, वो लोग तो करते हैं ना। मेरा पॉइंट समझे कि मतलब क्या चर्च ने पेशावर में जो है वो मुस्लिम से पैसे मांगे हैं? ये हो कैसे सकता है? नहीं मुस्लिम से नहीं मांगे। आप देखें गालिब भाई, मैं कह रहा हूँ मेरा जोर किसी और पॉइंट पे है। जोर मेरे इस पॉइंट पे कि वो एथियस्ट था, वो किसी इंडिविजुअल वो क्रिश्चियन की हेल्प करने के लिए पैसे मांग रहा था या वो किसी चर्च के लिए पैसे मांग रहा था? वो चर्च के लिए पैसे मांग रहा था। मेरा जोर इस पे नहीं है कि पेशावर में ये पॉसिबल है। आप मुझे अभी बात क्लियर नहीं है। क्या वो किसी इंडिविजुअल क्रिश्चियन की हेल्प करने के लिए मांग रहा था, किसी गरीब बंदे की, या चर्च के लिए पैसे मांग रहा था? चर्च के लिए मांग रहा था, चर्च के लिए मांग रहा था।
میرا زور اس بات مجھے ویسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں وہ ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے, اس پہ ایک الگ ڈسکشن کر لیں گے. لیکن اس ٹائم نہیں ہے جی, میں مطلب مجھے تو اس بات پہ ذرا بھی یقین نہیں آ رہا, کیونکہ میرے خیال میں کوئی بھی پاکستان میں چرچ جو ہے وہ مسلمانوں سے پیسے اگر ایکسپٹ کرے نا اور کسی ملے کو پتہ لگ جائے تو اس چرچ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. میں ٹھیک ہے آپ مت کریں اس سے ایگری, میں یہ وہ ایسا ہو سکتا ہے شاید آپ کو غلط فہمی ہو, وہ کسی انڈیویجول کرسچن کی ہیلپ کے لیے پیسے مانگ رہا ہوگا, شاید کسی کو کوئی میڈیکل ہیلپ ہو یا کوئی ایسی بات ہوگی جس کے لیے وہ پیسے مانگ رہا ہوگا. آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. لیٹس موو آن. What I am saying is کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ میں کسی چیز پہ, کسی کے ریلیجن پہ یا کسی کی بلیف پہ کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں تو میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں یا میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. پوائنٹ میرا سارا یہ ہے کہ اگر میں ساری آپ غالب بھائی آپ ڈسکشن میں بعد میں آئے تو شاید آپ کو کانٹیکسٹ پتہ نہ ہو. حارث بھائی سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ ریسپیکٹ اور رولز آف گراؤنڈز اینڈ آل دیٹ. میرا کویسچن یہ ہے کہ دیکھیں ہم ڈسکشن کرتے ہیں اسلام پہ, کرسچینٹی پہ, ایتھیزم پہ یا کسی بھی تھیولوجی پہ. ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اگر آپ میری ریلیجن سے ایگری نہیں کرتے تو آپ کھل کے ڈسکشن کر لیں, آپ لاجیکل ڈسکشن کر لیں, آپ قرآن پہ کویسچن کرتے ہیں, آپ خدا کی ایگزسٹنس پہ کویسچن کر لیں. لیکن اگر اس پہ مذاق اڑانا یا اس کو گالی دینا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جنرلی ایتھیسٹ کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ کریں گے چلیں, اگر وہ ٹھیک بھی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ایتھیزم کی طرف نفرت بڑھ جائے گی؟ اگر تھوڑے بہت چانس, آپ تو چاہتے ہیں obviously کہ لوگ ایتھیزم کی طرف آئیں, تو ایتھیزم کی طرف آپ کے خیال میں لوگوں کے آنے کے چانسز کم نہیں ہو جائیں گے اس سے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں مطلب کیوں نہیں ہوں گے کم؟ ایک بات آپ یاد رکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یا حارث, آپ بات کر رہے تھے میں سن رہا تھا, ٹھیک ہے, میں یا حارث ہم 99 آف دا ٹائمز بڑے ہی تمیز سے بڑے ہی طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی صحیح ہے. میں ایٹ لیسٹ اپنے اور حارث کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بندہ آتا ہے تو ہم نے ہر وقت سارکیزم والے ہارس پہ ہم سوار نہیں ہوتے, نہ میں ہوتا ہوں نہ حارث ہوتا, ٹھیک ہے, یہ بات بالکل 100% ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہم ویسے بات کرتے ہیں جیسے جنرلی ہماری پاپولیشن بات کرتی ہے, کانشیسلی ان کو یہ برا لگے بھی, مگر سب کانشیسلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ویسے بات کر رہے ہیں جیسے 4 فرینڈز بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بات کرتے ہیں. اس میں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, اس میں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی, نہ میں نے کبھی گالی دی ہے اسلام کو یا اسلام کی کسی مقدس پرسنالٹی کو, سارکیزم اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, نہ حارث نے دی ہے اور نہ کسی اور ایتھیسٹ نے دی ہے جو ہمارے سرکل کے ہیں, ٹھیک ہے. کسی اور سرکل کے نے دی ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہاں اگر کسی نے دی بھی ہو تو وہ اس کا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. گالی دینے سے حضرت محمد کا کیا بگڑ رہا ہے؟ کیا روضہ رسول کے اوپر کوئی آسمان سے اولے برس گئے ہیں؟ نہیں برسے. کیا کوئی قرآن جل گیا گالی دے دی کسی نے یا قرآن کو غلط کہہ دیا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اس طرح کچھ نہیں ہوتا. ان باتوں کی کوئی ویلیو نہیں, ٹھیک ہے. سارکیزم کیوں ضروری ہوتا ہے یا کئی بار ایک کامیکل وے میں بات کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ لوگوں نے جن چیزوں کو سینے سے لگایا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی پاک ہیں, پوتر ہیں, اتنی زیادہ وہ امپورٹنٹ ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں, تو ہم آپ کا یہ بھرم بھی توڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارا رائٹ, ہم توڑ سکتے ہیں اس کو. باقی یہ ہے کہ نہ گالی کبھی حارث نے دی ہے نہ میں نے دی ہے. ہم نے کبھی ادھر ایم سی بی سی نہیں کیا. ہم نے کبھی حضرت محمد کو کوئی یا کسی اسلام کی کسی پرسنالٹی کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی ایسا ورڈ کہا ہو, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, ٹھیک ہے. عام طور پہ جب بھی بات ہوتی ہے, عام طور پہ کبھی ہیٹڈ جب بات ہوتی ہے اور وہ آپ لوگوں کو بری لگتی ہے, پتہ ہے مجھے ہیٹڈ بات آپ لوگوں کو بری لگتی ہے, مگر عام طور پہ جب بھی ہیٹڈ بات ہوتی ہے وہ کبھی ریئیکشن میں ہی ہوئی. آپ اب اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے حارث نے کی ہے؟ نہیں, obviously. اچھا غالب بھائی, اس میں آپ کا خیال نہیں, فار دی سیک آف آرگومنٹ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم بالکل کھل کے ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن جنرلی آپ نے ڈرائنگ روم کی بات کی نا, تو غالب بھائی ڈرائنگ روم میں ہماری جو لینگویج ہوتی ہے اور جو ہماری دوستوں کے سرکل میں لینگویج ہوتی ہے, اس میں ڈرائنگ روم کی لینگویج میں, فیملی کی لینگویج میں, اور جو پبلک ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, جو ایک انفلوئنسر ہوتا ہے جس کی فالوئنگ ہوتی ہے,
تو ان سب کی ٹونز میں, ان کی چوائس آف ورڈز میں, ان سب میں غالب بھائی فرق ہوتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات غالب بھائی یہ کہ اگر ہم اگین لائک ہم ساری, میں ٹھیک ہے اوپن ہو جاتا ہوں, آپ بالکل آپ گالی بھی دیں, آپ کچھ بھی دیں, میں ٹھیک ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں. لیکن اس میں غالب بھائی جنرلی بھی اگر ہم کسی بھی ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں نا, تو جتنا وہ ٹاپک پہ ڈسکشن انٹلیکچوئل ڈسکشن اور مذاق میں, یا انٹلیکچوئل ڈسکشن اور شغل میں, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. انٹلیکچوئل ڈسکشن ہم ایک فروٹفل ڈسکشن تبھی کر سکتے ہیں کیونکہ ایٹ لیسٹ میرا تو یہ بلیف ہے کہ اگر میں ڈسکشن کر رہا ہوں تو میں جینوئنلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر جینوئنلی میں کنونس ہوتا ہوں کہ بھائی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا, یا ریلیجن ایگزسٹ نہیں کرتا, یا ایتھیزم صحیح چیز ہے, تو میں چلا جاؤں گا اگر میں جینوئنلی کنونس ہو جاتا ہوں. اور اگر میں اس نیت کے ساتھ آتا ہوں تو پھر میں ساری بائسز پیچھے چھوڑ کے آؤں گا, اور پھر ایک اچھی فروٹفل کنسٹرکٹیو ڈسکشن کے لیے پھر ہم سرکازم بھی پھر بیچ میں نکالنا پڑے گا. میرا پوائنٹ سمجھ, میں یہ نہیں کہہ رہا سرکازم غلط ہے یا گالی غلط ہے, غلط ٹھیک والا ایک بات ہے, لیکن وہ پھر اس کا وہ امپیکٹ, کیونکہ دیکھیں آپ لوگ ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا قیمتی ٹائم ہے, آپ لوگوں کے ظاہر کوئی بزنس ہوں گے, کوئی جاب ہوں گے, کوئی فیملی ہوگی, اس سے ٹائم نکال کے آتے ہیں آپ 2-2 4-4 5-5 گھنٹے, تو وہ پھر اس کا امپیکٹ بھی, تو وہ تو میرے خیال میں آپ کے لیے کسی کے لیے بھی وہ پھر وہ مزہ تو نہیں رہے گا نا. کیا خیال ہے حارث بھائی آپ کا اس پہ چلیں اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس میں جو بھی کانسیپٹ ہے, جس طرح بھی ہم اس کو بات کر رہے ہیں, تو ہمارے جو بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب کوئی ہمارے, جو میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی کہ ہم جس طرح کی بھی بات کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں, ہم اس کی ڈیسینسٹائز کرنا چاہتے ہیں. بلاسفمی کا جو ایشو رکھا گیا کہ اتنی یہ آپ نے بات کر دی, گستاخی کی کوئی تعریف نہیں ہے, تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہماری سوچ کے مطابق یہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے, اس سے کوئی کیا آسمان نہیں پھٹ جانا, کوئی کچھ نہیں ہونا. آپ نے کہا کہ جو لوگ بات کرتے ہیں, جو پبلک سپیکرز ہوتے ہیں, ان کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے, وہ سٹینڈرڈ وہ خود ہی کرتے ہیں, اور اگر وہ سٹینڈرڈ اب اس لیول پہ نہیں آتا تو لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, یا پھر اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے. آپ کے یہ ڈسکورس اتنا ٹلٹ ہے ریلیجس فیور کی طرف, ریلیجن کی طرف, کہ آپ کے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے علماء سر تن سے جدا کرنے کی بھی بات کر دیتے ہیں, گالی گلوچ بھی کر دیتے ہیں, اور یہ معاشرہ آپ دیکھ لیں وہاں سے کہاں چل چکا ہے. تو اس کا ایک ریئیکشن آنا تھا, تھینکس ٹو سوشل میڈیا وہ آ گیا, اور اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی, کوئی کچھ نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو جیسے میں نے بتایا کہ تھک اسکن ڈیولپ کرنی پڑے گی, ویسے ہی جیسے بادشاہوں کے اوپر ہوئی اسی طرح مذہبوں کے اوپر بھی ہوگی. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اگر ہمارا کام زیادہ لائن کراس کر گیا, لوگوں کو نہیں پسند آئے گا, تو لوگ ہمارا موومنٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گی. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ہماری موومنٹ فیل ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں ہو چکا ہے, ہم نے وی ہیونٹ ری انوینٹڈ دی ویل, ہم نے کوئی دوبارہ سے کوئی نئی چیز ایجاد کر دی. ہم وہی بات کر رہے ہیں جو پہلے معاشروں میں ہو چکی ہے, اور یہ ہو رہی ہے, اور یہ بات آگے چلتی رہے گی. کچھ نہیں ہوتا, ہر سبجیکٹ کے اوپر بات ہوئی ہے, سختی سے بھی ہوئی ہے, ریڈیکیول بھی ہوا ہے. اور ریلیجن ایک ہولی سیکرڈ کاؤ تھی جو کہ اب ختم ہو گئی ہے یہ بات, اور یہ ہم نے ختم کر کے رہنا ہے. اس کا 10-20 سال میں آپ دیکھیں گے. چلیں اس کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں. ون سینٹینس کوسچن کرتا ہوں, پھر میں ڈراپ کرتا ہوں. حارث بھائی, what keeps you moving? حارث اینڈ غالب, it needs a lot of time, a lot of dedication. آپ نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ داؤ پہ لگائی ہوئی ہیں, تو what's keep you going? مطلب اسلام ہے میرا, میں تو کہوں گا ثواب ہے. کوئی بزنس ہوگا, میں کہوں گا پیسے کما رہا ہوں, تو مطلب آپ کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ موٹیویشن ہمیشہ ہر بندے کی اس کا کاز اور اس کی سکسیس ہوتی ہے. پیسے, فیم آنا یہ سیکنڈری چیز ہوتی ہے. لوگ پیسے کے لیے جاب پہ جاتے ہیں, لیکن اگر وہ جاب کو انجوائے نہیں کرتے تو وہ ڈپریس ہوتے ہیں, لیکن اور وہ خوش نہیں ہوتے. لیکن ہم جو کام کرتے ہیں, ہمیں اس کام کی ایک ریوارڈ ملتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا بدلتی ہے, معاشرہ بدلتا ہے, تو ہمیں ایک اس کی خوشی ملتی ہے, اور وہی وہ چیز ہوتی ہے دیٹ کیپس یو گوئنگ ایوری ڈے. میرا خیال غالب کا بھی یہی جواب ہوگا. غالب ہاں ایگزیکٹلی میرا یہی جواب ہے کہ بیسیکلی ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے لوگ بدل رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی آج مجھے تقریباً 3 سے 4 میلز آئی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, 4 میلز یوٹیوب کی بھی آئی تھی کہ میری 4 ویڈیوز پاکستان میں بلاک کر دی گئی ہیں. حالانکہ ان ویڈیوز میں ایک بڑی اچھے طریقے سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ڈسکشن وغیرہ بڑی اچھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو جب پاکستانی گورنمنٹ بھی ہماری یوٹیوب سے کہہ کے ویڈیوز اترواتی ہے نا, تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارا کام کر رہا ہے. دوسری بات ہے کہ لوگوں کے لو لیٹرز بھی آئے ہوتے ہیں, آج آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, روز آتے ہیں.
ایک تو منیمم ہے, ایک منیمم ہے, اور کسی ایک دن میں 4-5 بھی آ جاتے ہیں. غالب بھائی ریشیو کیا چل رہا ہے, ہیٹ لیٹرز اور لو لیٹرز کا ریشیو کیا چل رہا ہے؟ ہیٹ لیٹرز نہیں آتے, ویسے ہیٹ لیٹرز نہیں آتے, ہیٹ کمنٹس آتے ہیں, ہیٹ کمنٹس آتے ہیں یوٹیوب. ہم سمجھتے تھے کہ ہیٹ لیٹرز بہت آئیں گے, شروع میں آتے بھی تھے, لیکن اب واقعی نہیں آتے. اس میں بھی ایک ایکو چیمبر ایک طریقے کا بن رہا ہے کہ ہم ایک بات آتی ہے, ہم لوگ کوئی نیا بندہ کو پہلی دفعہ ویڈیو دیکھتا ہے, اس کی دنیا تھر تھر کھامتی ہے, لیکن اب ایک ایسا انوائرمنٹ بن چکا ہے کہ اب میرا خیال جو بندہ بھی سوشل میڈیا پہ پریزنٹ ہے, دے نو, چاہے وہ حارث یا غالب کو نہ جانتے ہوں گے, بٹ دے وڈ نو سم ون ایلس کہ جی اسلام کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے آن لائن. سو پیپل آر لرننگ ٹو لک دی ادر وے. یہی ہم سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک چیز پسند نہیں ہے, ڈونٹ ٹیک پارٹ ان دیٹ, موو آن فرام اٹ. تو اس لیے ہمیں ہیٹ لیٹر اتنے نہیں مل رہے جتنے لو لیٹر آ رہے ہیں, اور جو غالب نے ریشیو بتائی ہے ایسی ہے. مجھے 2019 کئی بار مگر اتنے نہیں ہیں, دے آر نو وے نیئر دی لو لیٹرز نا. چلیں, بہت شکریہ آنے کا, تھینک یو سر. چلیں سر, بہت شکریہ, تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.